بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل دین کا پیغام۔ آج کی ویڈیو میں ایسے سوالات ہیں جو آپ کے دل کو بھی چھوئیں گے اور علم بھی بڑھائیں گے۔ دیکھتے رہیں آخر تک، کیونکہ ہر جواب میں ایک نیا سبق چھپا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا کوئز۔ سوال ہے، انسان کے گناہ کب معاف ہوتے ہیں؟ جواب ہے، جب بندہ سچے دل سے توبہ کرے اور دوبارہ گناہ کی طرف نہ لوٹے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سوال ہے، کس عمل سے دل کو سکون ملتا ہے؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور درود شریف، یہ دل کے لیے سب سے بڑی راحت ہے۔ سوال ہے، جس شخص سے محبت ہو وہ خواب میں نظر آئے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ جواب ہے، یہ روحانی تعلق یا دل کی گہرائیوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ سوال ہے، کون سا پھل جنت میں سب سے زیادہ ذکر ہوا؟ جواب ہے، انجیر اور انگور دونوں کا قرآن پاک میں خاص ذکر ہے۔ سوال ہے، نماز میں دل نہ لگنے کی کیا وجہ ہے؟ جواب ہے، دل گناہوں سے بوجھل ہوتا ہے، استغفار سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ سوال ہے، کون سا گناہ قبر میں سب سے پہلے عذاب کا سبب بنتا ہے؟ جواب ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا سب سے پہلا عذاب بن سکتا ہے۔ سوال ہے، کون سی عورت جنت میں سردار ہوگی؟ جواب ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو پاکیزگی اور صبر کی مثال ہیں۔ سوال ہے، گھر میں برکت کب آتی ہے؟ جواب ہے، جب صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت ہو اور والدین کی خدمت کی جائے۔ سوال ہے، شوہر کی محبت کیسے بڑھتی ہے؟ جواب ہے، بیوی کا نرم لہجہ اور ادب و احترام محبت بڑھا دیتا ہے۔ سوال ہے، دنیا میں سب سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ جواب ہے، صبر کا امتحان، جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ سوال ہے، کون سا کام رزق بند کر دیتا ہے؟ جواب ہے، جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا۔ سوال ہے، کس وقت دعا کبھی رد نہیں ہوتی؟ جواب ہے، رات کے آخری پہر اور سجدے میں مانگی گئی دعا۔ سوال ہے، کون سی چیز انسان کو جنت سے محروم کر سکتی ہے؟ جواب ہے، غرور اور تکبر، یہ سب سے خطرناک بیماری ہے۔ سوال ہے، خوشبو لگانا سنت ہے یا نہیں؟ جواب ہے، جی ہاں، خوشبو لگانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، خاص طور پر جمعہ کے دن۔ سوال ہے، کون سا گناہ رزق میں تنگی لاتا ہے؟ جواب ہے، گناہوں پر اصرار کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ سوال ہے، شوہر کا غصہ کیسے ٹھنڈا کیا جائے؟ جواب ہے، خاموشی، نرمی اور مسکراہٹ اکثر غصہ بجھا دیتی ہے۔ سوال ہے، کون سا عمل نیکیوں کا خزانہ ہے؟ جواب ہے، زبان کو ذکر الہی میں مصروف رکھنا۔ سوال ہے، گھر میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ جواب ہے، زبان میں شکر کم اور شکایت زیادہ ہو جاتی ہے۔ سوال ہے، جب انسان کسی پر ظلم کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا چھن جاتا ہے؟ جواب ہے، ضمیر کی روشنی بجھ جاتی ہے اور دل سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ سوال ہے، کون سا گناہ انسان کو چہرے کی روشنی سے محروم کر دیتا ہے؟ جواب ہے، جھوٹ اور غیبت، یہ نور ایمان کو ماند کر دیتے ہیں۔ سوال ہے، شوہر اگر بیوی کی بات نہ سنے تو بیوی کیا کرے؟ جواب ہے، خاموشی اور دعا سے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے، یہی اصل صبر ہے۔ سوال ہے، کون سا لفظ دل سے بولا جائے تو فرشتے دعا دیتے ہیں؟ جواب ہے، الحمدللہ، جو شکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔
سوال ہے کس وقت کی دعا سیدھا عرش تک پہنچتی ہے؟ جواب ہے رات کے آخری پہر کی دعا جب رب خود پکار رہا ہوتا ہے۔ سوال ہے کون سی عورت اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سایہ پائے گی؟ جواب ہے جو دنیا میں حیادار، صابر اور شوہر کی فرمانبردار رہی۔ سوال ہے کس بیماری کا صبر کے ساتھ برداشت کرنا جنت کا باعث ہے؟ جواب ہے سر درد اور بخار۔ حدیث میں آیا یہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ سوال ہے کون سا عمل رزق کو بے حساب بڑھاتا ہے؟ جواب ہے صدقہ اور والدین کی خدمت یہ دروازے کھول دیتے ہیں۔ سوال ہے کون سا انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے؟ جواب ہے جو بندوں کے ساتھ نرمی کرے اور غصے کو پی جائے۔ سوال ہے کون سی عورت کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی؟ جواب ہے ماں کی دعا جو زمین پر عرش کا سایہ ہے۔ سوال ہے انسان کے چہرے پر سکون کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جب دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی ہو جائے تو چہرے کی چمک بھی ماند پڑ جاتی ہے۔ سوال ہے کون سا لمحہ سب سے خطرناک ہوتا ہے؟ جواب ہے جب انسان گناہ کرے اور دل میں ندامت پیدا نہ ہو۔ سوال ہے گھر میں برکت کیوں کم ہو جاتی ہے؟ جواب ہے جب گھر میں جھوٹ، غیبت اور نماز کی کوتاہی داخل ہو جائے۔ سوال ہے کون سی چیز رزق کو روک دیتی ہے؟ جواب ہے ناشکری اور والدین کی نافرمانی دونوں رزق کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ سوال ہے کون سا گناہ انسان کی دعا کو آسمان تک پہنچنے نہیں دیتا؟ جواب ہے حرام کمائی اور دل کی کنجی دعا کو روک دیتی ہے۔ سوال ہے بیوی کی کون سی عادت شوہر کے دل سے محبت بڑھاتی ہے؟ جواب ہے جب وہ سخت وقت میں بھی مسکرا کر سہارا دے۔ سوال ہے کون سا خواب سچ ہونے کی علامت ہوتا ہے؟ جواب ہے جو فجر سے پہلے دیکھا جائے اور دل میں سکون چھوڑ جائے۔ سوال ہے کون سا عمل انسان کو دنیا میں بھی جنت جیسا سکون دیتا ہے؟ جواب ہے کسی کے دل سے تکلیف ہٹا دینا یہی اصل عبادت ہے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ رنگ کون سا تھا؟ جواب سفید رنگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ یہ پاکیزگی اور سادگی کی علامت ہے۔ سوال ہے دنیا کی سب سے پہلی عمارت کون سی تھی؟ جواب ہے خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کیا۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو جنتی خرچ کرو اتنی بڑھتی ہے؟ جواب علم، جتنا بانٹو اتنا بڑھتا اور روشنی پھیلاتا ہے۔ سوال ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا ذکر 130 سے زائد مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے اگلا وہ کون سی چیز ہے جو بغیر زبان کے بات کرتی ہے؟ جواب ہے کتاب جو صدیوں بعد بھی خاموشی سے علم بانٹتی ہے۔ سوال ہے جنت میں سب سے پہلے عورت کون داخل ہوگی؟ جواب ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر اور پاکیزگی کی مثال۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں نام لے کر آیا ہے؟ جواب ہے نماز فجر جس کے بارے میں فرمایا گیا فجر کی تلاوت مشہود ہے۔
سوال ہے انسان کا وہ عضو جو کبھی نہیں سڑتا وہ کون سا ہے؟ جواب ہے ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ قیامت کے دن اسی سے دوبارہ انسان پیدا کیا جائے گا۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جس نے نبی کو سجدہ کیا؟ جواب ہے اونٹ، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ کر عاجزی سے سجدہ کیا۔ سوال ہے دنیا کا سب سے پہلا لباس کس چیز سے بنایا گیا؟ جواب ہے درخت کے پتوں سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جنت میں اوڑھا۔ سوال ہے وہ کون سا سمندر ہے جو دو ہیں مگر پانی آپس میں نہیں ملتا؟ جواب ہے بحر کلزم اور بحر روم۔ قرآن پاک میں فرمایا دو سمندر ہیں جو آپس میں ملتے ہیں مگر نہیں ملتے۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو قبر میں بھی روشنی بن جاتا ہے؟ جواب ہے نماز، جو مومن کے چہرے کا نور اور قبر کی روشنی ہے۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جس سے جتنا صاف کرو اتنا ہی کم ہوتی ہے؟ جواب ہے صابن، جو خود گل کر دوسروں کو پاک کرتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا لفظ ہے جو ہر زبان میں ایک ساتھ سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے ماں، چاہے کسی بھی زبان میں کہو احساس ایک جیسا ہوتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا کلمہ ہے جس سے زمین اور آسمان پیدا ہوئے؟ جواب ہے کن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن فیکون، یعنی ہو جا اور کائنات وجود میں آ گئی۔ سوال ہے وہ کون سا پرندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے نبی کے لیے پانی تلاش کیا؟ جواب ہے ہدہد، جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کی قوم کی خبر دی۔ سوال ہے جنت کا سب سے اونچا درجہ کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے الفردوس الاعلیٰ، جہاں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ سوال ہے وہ کون سی مخلوق ہے جو نبیوں پر بھی نہیں آتی؟ جواب ہے شیطان۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اس کے وسوسوں سے محفوظ رکھا۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے؟ جواب ہے وقت، جو چلا جائے تو کبھی واپس نہیں آتا۔ سوال ہے وہ کون سا دریا ہے جو دودھ کی طرح سفید بہتا ہے؟ جواب ہے جنت کا دریا، جس کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے کہ وہ دودھ، شہد اور شراب طہور سے بھرپور ہوگا۔ سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ کھانا کون سا تھا؟ جواب ہے کدو، لوکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرا پسندیدہ سالن ہے۔ سوال ہے وہ کون سا دن ہے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا؟ جواب ہے قیامت کا دن، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سوال ہے وہ کون سا ملک ہے جس کا نام قرآن پاک میں آیا؟ جواب ہے مصر، حضرت یوسف علیہ السلام کی سرزمین کے طور پر ذکر ہوا۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے؟ جواب ہے نیک اعمال، جن کا ثواب قبر میں بھی جاری رہتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں کبھی سایہ نہیں پڑتا؟ جواب ہے خانہ کعبہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے نور اور رحمت کا مرکز بنایا ہے۔ سوال ہے دنیا کی پہلی عورت کون تھی؟ جواب ہے حضرت حوا علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو سے پیدا کیا۔ سوال ہے وہ کون سا لفظ ہے جو انسان کے نصیب بدل دیتا ہے؟ جواب ہے دعا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔
سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس سے رزق میں برکت آتی ہے؟ جواب ہے فجر کی نماز کے بعد ذکر الہی میں وقت گزارنا، اس سے دن میں نور اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا کام ہے جو انسان کی دنیا بھی سنوارتا ہے اور آخرت بھی؟ جواب ہے والدین کی خدمت، یہ عمل جنت کی خوشبو بن جاتا ہے اور دنیا میں سکون لاتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے؟ جواب ہے اخلاق حسنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو اپنے اخلاق سے مسحور کرو۔ یہ تھے آج کے علم اور ایمان سے بھرپور سوالات۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔